ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، مسلمانوں کے جو برتنے کے رویے ہیں، ان میں الزام ایک بڑی ہی سادہ سی چیز لگتی ہے۔ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے مابین رشتے میں، اداروں میں بھی دیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایک عمومی تاثر کی بنیاد پر ایک الزام لگایا تھا، اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو اگلا بندہ اس کی نفی کر دے یا وہ ثابت کر دے کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کی سطح پر، اداروں کی سطح پر، ریاست کی سطح پر اور قومی لیڈرشپ کی سطح پر بھی بہت بڑے بڑے الزامات ایک دوسرے پر لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں جس کی جو سزا ہے وہ دین نے مقرر کی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بتائیے گا کہ دینی لحاظ سے الزام لگانے کی بھی کوئی اخلاقیات ہے، کوئی حدود بندی ہے، کوئی قدغن ہے؟ کیا ہر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم پہلے کیسے ثابت کریں، الزام لگے گا، تفتیش ہوگی تو کوئی نہ کوئی حقیقت نکل ہی آئے گی۔ اس میں تفصیلات ہیں کچھ، یعنی میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے، کسی شخص نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، مجھ پر کوئی حملہ آور ہو گیا ہے۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پوچھتے ہیں کہ کسی پر شبہ ہے، تو شبے کا اظہار بعض کرائم کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ یہ ہوا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، یا مجھے اس بات کا یقین ہے، یا فلاں کو جا کر پکڑ لیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قرائن و شواہد ہیں، یہ معاملات مجھے اس سے پہلے پیش آتے رہے ہیں، ان کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ میرے ہمسائے نے یہ معاملہ کیا ہوگا، خیال ہے۔ یہ بات میں ایک شبے کی حیثیت سے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کی تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، یہ سب معاملات ہوں گے۔ عام زندگی میں یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کے بعض اوقات شبے کا اظہار ہم ذاتی ملاقاتوں میں کر دیتے ہیں۔ اب مجھے کوئی اپنے کاروبار میں مسئلہ مثال کے طور پر درپیش ہے، آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ دفتر میں کوئی آدمی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یا اس سے یہ کچھ افراتفری پھیلی ہوئی لگ رہی ہے، یہ بھی شبے کا اظہار ہے۔ تو شبے کا اظہار شبے کے اسلوب میں اور دوسرے کو پوری رعایت دے کر کہ میرا یہ شبہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو قرائن اس شبے کی وجہ بن رہے ہیں میں ان کو انٹرپریٹ کرنے میں، ان کی تعبیر کرنے میں غلطی کھا گیا ہوں۔ تو ایک بندہ مومن جب شبے کا اظہار بھی کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل تجاوز اس سے ہوتا ہے، یعنی شبے کو ظاہر کر دینا یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ کوئی واقعہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی پر شبہ ہے، یا اس کی نیت کے بارے میں یہ قرائن ہے کہ میں اس شبے کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ جرائم میں بھی کیا جاتا ہے، باہمی معاملات تعلقات میں بھی آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھپا کر نہیں کی جاتی، بلکہ برملا کہہ دیا جاتا ہے جب کہنے کا موقع آتا ہے۔ خاندان میں بھی بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ذرا تم اس معاملے کی تحقیق کر لو، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات فلاں جگہ سے آئی ہوگی۔ کسی کی کسی کے ساتھ دشمنی بالکل نمایاں ہے، وہ آدمی ہر دوسرے تیسرے دن اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ فلاں اور فلاں شخص کو بددیانت سمجھتا ہے یا بدنیت سمجھتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ دائیں بائیں سے کوئی بات پہنچتی ہے تو پہلا خیال یہی جاتا ہے نا کہ یہ شخص تو دشمنی کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات پھیلا دی ہو۔ تو اس طرح شبے کے اظہار کی حد تک تو بات گوارا ہے، اور یہ معاملہ خود پیغمبروں نے بھی کیا ہے بعض موقعوں پر۔ اچھا، مثلاً صحابہ کرام نے بھی بعض موقعوں پر اس کا اظہار کیا ہے۔ مثلا بعض منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں یہ اشتباہ ہے، یا بعض موقعوں پر آپ نے ہدایت کی کہ یہ حفاظت کا اہتمام کیا جائے، مجھے اس طرح کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی کے عام معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ احتیاط ملحوظ نہیں رہتی، بنیادی طور پر ہم حدود سے جذبات میں آ کے متجاوز ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا موقف قرائن کے ساتھ پیش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ قرائن ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات میری ساس ہی نے کی ہوگی، یا یہ بات بہو ہی کی طرف سے آئی ہوگی، یا یہ میرے فلاں حریف نے معاملہ اٹھایا ہوگا،
یا یہ شخص دفتر میں پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، میرا دھیان اس طرف جاتا ہے، یا فلاں آدمی ہمارے ہاں ملازمت کرتا ہے، یہ پہلے بھی چوری چکاری میں پکڑا ہی جاتا رہا ہے، لگتا ہے کہ اب بھی غالباً چوری اسی نے کی ہے۔ تو بات اگر اس طرح تک ہے تو پھر تو کسی حد تک وہ گوارا ہوگی، اگر پوری احتیاط سے کی جا رہی ہے تو بعض جگہوں پر شاید یہ ضرورت ہوتی ہے تحقیق تفتیش کی، کیونکہ پولیس کو بھی، تفتیش کرنے والے لوگوں کو بھی کوئی آسمان کی بھئی تو نہیں آتی، کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی دشمنی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی آپ کو خطرہ لگتا تھا اس سے پہلے، یا یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، شبے کو شبے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، پوچھا جاتا ہے قرائن شواہد کیا ہیں، تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، بس ایک تقریر ہے جو آپ فرما دیتے ہیں، وہ گھر میں بھی فرما دیتے ہیں، وہ پبلک میں بھی فرما دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر ہے تو اس سے گھر بھی برباد ہوں گے، اس سے ہمارے ہاں جس طرح آپ جانتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اس سے بعض اوقات جو لوگ ایک خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، وہاں بڑی غیر معمولی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی بھائیوں کے، بہنیں بہنوں کی، اعزاء اعزاء کے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ماں باپ اور اولاد تک میں دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ یہ رویہ اگر باہر کی زندگی میں ہے، اور اگر یہ اس سے آگے بڑھ کر لیڈروں تک پہنچ گیا ہے، یا یہ علماء تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو سورہ حجرات کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے۔ میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ اصل میں ہماری اخلاقی تربیت کے اصول بیان کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی طور پر کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک ایک چیز کو لیا ہے، یعنی جو قومی مفاخرت سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو قبائلی تصورات سے پیدا ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کی نسلی برتری سے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ جو باہمی تعلقات میں دوسروں کی برائیاں دیکھنے اور ان کی اچھائیوں پر نظر نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑانے کی طبیعت بعض لوگوں کی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے لے کے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنے خطرناک رجحانات ہیں، اور یہ کس طرح کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور کیسے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بلکہ پلے باندھ لینی چاہیے کہ کسی پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے کسی بھائی پر لگائیں، عزیز پر لگائیں، دوست پر لگائیں، آپ قومی سطح پر اپنے مخالف لیڈروں پر لگائیں یا مخالف قوتوں پر لگائیں، تو آپ کی گفتگو ایک ایسے شخص کی گفتگو ہونی چاہیے کہ جو اپنی بات نہایت احتیاط سے کہتا ہے، اس کے قرائن اور شواہد بیان کرتا ہے، اس کے بعد بھی پوری احتیاط کے ساتھ، کیونکہ مشاہدہ تو نہیں کر لیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرائن ہیں، یہ وجوہ ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شبہ اس طرف جاتا ہے، تو وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بتایا۔ مجھے اس موقع پہ ایک بڑی اچھی بات یاد آئی، گزشتہ دنوں میں نے سنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں میں نے قلم ذرا سخت تھا، الفاظ ذرا ترش لکھتے تھے، تو میں نے کچھ سخت تحریر لکھی اور اپنے والد صاحب کو دی، تو مفتی شفیع علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کسی الزام کو عدالت کی سطح پر تم ثابت نہیں کر سکتے، اس وقت تک وہ تمہاری زبان یا تمہارے قلم پر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا ہم صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ہاں بالعموم جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی حلقہ ہے، اس کے ہاں یہ بڑی بے احتیاطی نظر آتی ہے، فوراً سے مطلب فلاں مغرب کا ایجنٹ ہے، فلاں استعمار کا ایک سرکردہ رکن ہے، فلاں جو ہے اس کی تو نیت میں یہ ہے کہ وہ دین کو آسان کر دے، وہ سہولت چاہتا ہے، وہ رخصت چاہتا ہے، ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی قرائن ہے، مثلا مغرب مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں ہم نے سنا ہمیشہ ایک پروپیگنڈا تھا، جی امریکہ ان کو مدد کرتا ہے، تو جب پوچھا جاتا تھا تو وہ ایک پورا کا پورا اپنا دلائل کا بھی نظام بنا دیا جاتا ہے کہ جی اگر نہیں کرتا تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ان کے پاس گاڑی کیسے آئی، وہ فلاں جگہ پہ رہتے کیسے ہیں، وہ سفر انہوں نے کیسے کیا۔ تو انسان کو شیطان پھر اس میں بھی ڈال دیتا ہے کہ پھر دلائل بھی وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر الزام لگاتا ہے، تو مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں، یعنی جن لوگوں کو ہم مذہبی لوگ کہتے ہیں، اس سے ہماری مراد اصل میں کیا ہے؟ جنہوں نے بدقسمتی سے مغربی تعلیم پا لی،
یعنی مذہبی تعلیم ان کو والدین نے دلوا دی، کسی مدرسے میں بھیج دیا، وہاں انہوں نے قرآن حدیث اور اس طرح کی ہماری پرانی کتابیں پڑھ لی، کچھ فقہ پڑھ کے کچھ منطق پڑھ کے وہ مولوی صاحب بن گئے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم مذہبی طبقے کے لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں تو ہر مسلمان مذہبی ہے، اس لیے کہ جب وہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور وہ اب ایک دین کو ماننے والا ہے، اور اس دین کے ساتھ اس کی وابستگی اس کے باطن سے ہے، ظاہر سے ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہر مسلمان مذہبی ہے۔ یعنی دنیا میں غیر مذہبی آدمی تو پھر وہی ہوگا نا کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اسی میں مجھے رہنا ہے، اسی میں مر جانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کیا اللہ کیا ہوگا اور کہاں ہوگا، جب مجھے بھیج دیا ہے اس دنیا میں تو پتہ نہیں یہ قدرت کا قانون ہے جس کو لوگوں نے اللہ کا نام دے لیا یا واقعی کوئی ہستی ہے، تو وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی یا اپنی تشکیک کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ اگنوسٹک کی سطح کے اوپر، اور یا پھر یہ ہے کہ صاف انکار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں اگرچہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی مثبت طور پر یہ رائے رکھتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، مجھے اس پروردگار سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، تو پھر وہ مذہبی آدمی ہے اصلاً۔ تو اس لحاظ سے تو مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق بڑی اور سطح پہ ہونی چاہیے۔ تاہم مسلمانوں میں بھی مسیحیوں میں بھی یہ چونکہ مذہب کی روایت خاندانی یا نسلی روایت کے طور پر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سب کے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اسی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ہندو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر انہی لوگوں کے اندر بعض لوگ ایسے جو مذہب کو اپنی خاص توجہات کا موضوع بنا لیں، مذہب کی طرف ان کا رجحان ہو، وہ مذہب کو ایک حقیقت کے طور پر مانتے یا اس کا علم حاصل کر کے کہیں سے آ گئے ہوں اور اس لحاظ سے مذہبی کہے جاتے ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی اگر تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے مذہب کو اس کی حقیقت میں نہیں سمجھا، اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر نہیں کی، تو وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر ہے کہ مذہب کی تشریح اور وضاحت سب سے بڑھ کر اسی نے کی اپنی کتابوں میں، اور اپنی کتاب کو اور اپنی کتابوں کو انہوں نے میزان اور فرقان بنایا کہ ان کی طرف رجوع کرو، تو وہ ساری باتیں پھر بیان کی ہیں۔ آپ سورہ حجرات کو اگر پڑھیں، چھوٹی سی سورہ ہے لیکن ایک جہان معنی ہے اس کے اندر، ایک ایک چیز کو لے کے بیان کیا ہے کہ تمہیں تجسس نہیں کرنا، دوسروں کے عیوب کی ٹو میں نہیں رہنا، ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کا رویہ اختیار نہیں کرنا، تم نے ان کی غیبت نہیں کرنی، تم نے ان کے بارے میں گمان نہیں قائم کرنے۔ یہ ساری ہدایات کس لیے کی گئی ہیں؟ اسی لیے کی گئی ہیں کہ یہ در حقیقت ہماری اجتماعی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو بچپن سے یہ تربیت کرنی چاہیے کہ انسان دوسرے کے بارے میں تحقیق کے بغیر زبان نہ کھولے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حرمت تینوں چیزوں کو حاصل ہے، جان کو بھی، مال کو بھی، آبرو کو بھی۔ یعنی جان پر حملہ کیا ہے تو قتل بظاہر لگتا ہے بہت بڑا اقدام ہو گیا، مال پر حملہ کیا ہے، چوری ڈاکہ، معلوم ہوتا ہے بہت بڑی بات، آبرو کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع کے اوپر تینوں کو یکساں حیثیت سے بیان کیا۔ یعنی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تینوں چیزیں، جان، مال، آبرو، تینوں کو یکساں حرمت حاصل ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کی طرف اگر برے اقدام کے لیے کوئی ایک قدم بھی بڑھاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تم ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ یہ یہاں میں واضح کر دوں کہ گناہوں کی دو صورتیں ہیں، وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، انسان ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، یا وہ چیزیں جن کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، جب ان میں انحراف کیا جاتا ہے تو پھر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو قانون بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی میں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ میں بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، بڑی عنایت ہے۔ یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن اس کے الٹ کا معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یعنی اگر وہ کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو چھوٹے بھی، پھر صغیرہ بھی ساتھ ہی شمار کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ، اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کسی پر غلط الزام لگا دینا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کوئی بات کہہ دینا، یہ من جملہ کبائر ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
کیونکہ لوگوں کی جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور یہ حرمت کسی تخصیص کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر آدمی کو حاصل ہے، چھوٹے اور بڑے کو حاصل ہے، شریف اور وضیع کو حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا مخالف ہے تو اس کو حاصل نہیں ہے، یا اس سے مجھے دشمنی ہے تو یہ اس کو حاصل نہیں ہے، یہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے لیے یہ چیز ایمان کا تقاضا بنا دی گئی ہے کہ اگر تمہیں کوئی غلط بات کرنے کے لیے کہے تو دشمن کے معاملے میں بھی انکار کر دو، اس لیے کہ دشمن کے معاملے میں بھی تم اس کے پابند ہو کہ انصاف کی بات کرو، اور انصاف کی بات ہی تقویٰ ہے۔ یہ جو اخلاقیات ہے اسلام کی، اس کو اصول میں بھی بیان کیا ہے، جب یہ کہا ہے کہ عدل کرو، ہر حال میں عدل کی بات کرو، ہر حال میں قسط پر قائم رہو، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کرو، تمہارے ایمان کا مطالبہ یہ ہے، تو یہ اجمال میں وہی بات ہے۔ اسی کی تفصیل سورہ حجرات میں کر دی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ کرو گے تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، تمسخر بھی کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے لعن طعن کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان کی عزت پر حرف درنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تجسس کر کے اس کے عیوب تلاش کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑے گناہوں میں شمار کی گئی ہیں۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف کوئی زبان نہ کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تاریخ کے بعض واقعات پر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ عام آدمی کے لیے بھی اللہ نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ کجا یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت، جن کے بارے میں اللہ کی شہادت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ واقعے کا بیان ہے، یعنی تم اس وقت جب کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ تم خدا کا پیغام لے کے جاؤ، تو بہترین جماعت ہو۔ تو جس جماعت کے بارے میں یہ خدا کی شہادت ہو، اور اس کی اس شہادت کو ہمارے علم نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ محدثین نے یہ اصول بنا دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، یعنی ان کی نیت پر شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اگر روایتوں میں کوئی چیز ایسی آتی ہے جس سے ان پر الزام آ رہا ہو، تو پھر یہ معاملہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے، نہیں، اب اس معاملے میں ان کی طرف غلطی کی نسبت اگر کرنی ہے یا گناہ کی نسبت کرنی ہے، تو اس کو اسی طرح تحقیق سے گزرنا چاہیے جس طرح ایک شہادت کا مقدمہ گزرتا ہے۔ یعنی یہ پھر کافی نہیں ہے کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھ لیا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تو رتم و یابس کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ جس طرح آج کے زمانے میں لوگ اپنے مخالفین کے بارے میں طرح طرح کے افسانے بیان کرتے رہتے ہیں، تو ماضی بھی کوئی اس سے مختلف نہیں تھا، لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہتے تھے، تو اس کی بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ سب سے بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ اور چاہتا ہوں مزید آپ سے توضیح بھی حاصل کر لوں۔ ہمارا ایک اور رجحان یہ بھی ہے کہ الزام لگانے کے بعد بار ثبوت جو ہے وہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اسی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ بے گناہ ہے تو ثابت کر دے، بتا دے، اور رسیدیں لے آئے اور سارے کام کر کے دنیا کو ثابت کر دے کہ بھئی ہمارے اوپر تو کوئی اس طرح کا الزام جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک پابند سلاسل بھی رکھا جاتا ہے، قید میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین ما انکر، اس روایت سے کیا مراد ہے، اور کیا ہدایت اور روشنی ہمیں اس سے ملتی ہے اس ضمن میں؟ یہ بڑا غیر معمولی اصول ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ الزام لگانے والا، دعویٰ کرنے والا ہے جس کو شہادت پیش کرنی ہے۔ یہی دنیا بھر کے قانون کا اصول ہے، یعنی جب آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو شواہد پیش کرنے ہیں، اس کے بتانا ہے آپ کو کہ آپ کی اس بات کی کیا دلیل ہے، آپ کے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ تو البینۃ علی المدعی، یعنی یہ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ شہادت پیش کرو۔ دعویٰ کرنے والا، الزام لگانے والا اس کا مکلف ہے کہ وہ آگے آئے اور آگے بتائے کہ میرے پاس اس فلاں چیز کے یہ شواہد ہیں، یہ اس کے دلائل ہیں، اس کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی خود متاثر ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے جی فلاں آدمی نے میرے پیسے لے لیے ہیں، فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو ظاہر مدعی وہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ نا کہ ہمارے ہاں کے مدعی ہیں، یعنی وہ چلتے چلتے جو جی چاہے کہہ دیتے ہیں، نہ ان کی زبان میں کوئی پھندہ ہے، نہ ان کو سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ عامت الناس میں بھی ہیں، لیڈروں میں بھی ہیں، علماء میں بھی ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بلکہ دانشوروں میں بھی ہیں۔ لیکن
جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا دعویٰ کسی کے بارے میں اگر پیش کرنا ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے، تو سب سے پہلے آپ سے بھی یہی تقاضا کیا جائے گا۔ اب براہ راست متاثر ہے نا آپ، کسی نے آپ کی چوری کر لی ہے، کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو وہاں پر بھی اصول یہی ہے کہ البینۃ المدعی، آپ پہلے دلیل دیں، آپ شہادت پیش کریں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے لیکن میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب یہ فرمایا کہ اب دوسرے سے کہا جائے گا، یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ تمہیں کوئی شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف جواب میں قسم کھا لو، تمہارا انکار تسلیم کر لیا جائے۔ عجیب، اچھا، یہ ٹھیک ہے بات، بالکل درست، یعنی یہ ہے فصل نزاعت کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ادھر بھی کسی کے پاس شہادت نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کو گواہ کر کے، یعنی اور کوئی گواہ نہیں ہے، یمین کیا ہے، خدا کی گواہی پیش کرنا، تو وہ جھوٹی گواہی نہیں پیش کرے گا، اس وجہ سے وہ انکار کر دیتا ہے، کافی ہے بس۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آج کی نشست کا، ہمارے دین میں ایک باقاعدہ سزا بھی شریعت میں مقرر کی گئی ہے جب آپ کسی پر جنسی انحراف جناح کے معاملے میں غلط الزام لگائے تھے، قذف کی سزا ہے، تو یہ مجھے بتائیے گا، ظاہری بات ہے کسی چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ حکم دیا جاتا ہے، تو کیا اس قذف کی سزا کا امتداد بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں واضح ہو جائے کہ کسی نے کسی دوسرے معاملے میں آبرو ہی پہ حملہ آور ہو گیا ہے، تو کیا ہم قیاساً آگے بڑھا کے کوئی دینی لحاظ سے سزا بھی دے سکتے ہیں اسے؟ یعنی اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الزام لگانا ایک بڑا جرم ہے، اور الزام لگانے والے کو غیر معمولی ثبوت پیش کرنے چاہیے، تو 4 گواہوں کی شرط تو زنائی کے بارے میں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوہ بیان کر دیے ہیں۔ زنا کا معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ ریپ زیر بحث نہیں ہے، یا عصمت دری جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، تو ہمارے دین کا عمومی رجحان یہ ہے کہ اس میں نصیحت بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کی جائے، بتایا جائے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو جرم کی سطح پر لانا دین پسند نہیں کرتا۔ یہ جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے، اس چیز کا افشا نہ کیا جائے، تو اس لیے وہاں 4 گواہوں کو لازم ٹھہرا دیا گیا ہے، لیکن باقی معاملات میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تاہم شہادت طلب کی جائے گی، گواہ طلب کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ملک میں تو اس طرح کی چیزوں کے ہدف بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ باہر کے ممالک میں جا کے پھر سزائیں دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہتک کے قوانین ایسے ہیں کہ ایک جج عدالت میں بیٹھ کے کہتا ہے، جیسے کہ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرے لیے تو عام آدمی اور وزیر اعظم برابر ہے، میں اس بنیاد پر کسی کو کوئی استثناء نہیں دے سکتا۔ تو اگر عدالتیں اس طریقے سے کام کر رہی ہوں اور اس طریقے سے وہ فیصلے بھی سنائیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں فیصلے سنائے گئے ہیں، اور ان فیصلوں میں بعض لوگوں کو جنہوں نے غلط الزامات لگائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ان ذرائع سے غلط الزامات لگائے جو ذرائع بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں، آپ کا کوئی چینل ہے، آپ کا کوئی اخبار ہے، تو ان کو وہاں پہ بہت بڑے بڑے جرمانے کیے گئے اور ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ہمارے ملک میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی مقدمہ کر دے گا، اور زیادہ سے زیادہ 4تھی یا 5ویں نسل میں ہو سکتا ہے بلا لیا جاؤں گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تو اگر صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی زبان میں کوئی پھندہ رہتا نہیں۔ بات اچھا، آخری بات غالب صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ الزامات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے کردار کو آپ صاف رکھیں، اپنی نیت کو آپ سدید رکھیں اور عمل کرتے چلے جائیں، یہ تو دھول مٹی کی طرح لوگ کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب لاکھوں کروڑوں لوگوں میں پھیل جاتا ہے، ہر کوئی سوال، تو آدمی کی تو شخصیت کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جی آپ اپنے کردار پہ کھڑے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، تو بہت کچھ جاتا ہے، بازار میں نکلتے لوگ آوازیں مار رہے ہوتے ہیں، پھر وقتی طور پر ہوتا ہے۔ ذرا صبر کے ساتھ کھڑے رہیے، آپ جواب دینے سے انکار کر دیں، اپنی طرف سے کوئی اقدام بھی نہ کریں، الا یہ کہ کسی جگہ سنجیدگی سے آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو بس اس کی آپ وضاحت کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نمٹ لیتا ہے ایسے لوگوں سے، زندگی میں ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔